کہتا ہے نبی کی شہزادی لاڈلی بیٹی کچھ عطا کیجئے۔ سیدہ فرماتی ہے میرے پاس پرانی ایک قمیض تھی، خیال آیا اٹھا کے یہ دوں، اور ایک نئی قمیض میرے گھر میں جو جہیز میں مجھے میرے ابا حضور نے عطا فرمائی۔ کہتے فوراً قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ فرماتی ہیں اپنے ابا حضور امام الانبیاء کا وہ تحفہ جیب میں دیا ہوا قمیض نہیں اٹھا کے میں نے سائل کے حوالے کر دی۔ اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، اوج پر ستارہ۔ اور ایک بندہ مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، پھر جا کر موت کی تیاری ہوتی ہے۔ پل بھر کا پتہ نہیں، لمبی امیدیں، بڑے بڑے خواب انسان کی زندگی میں بڑی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کاملین نے لمبی امیدیں آخرت کی رکھی، لمبی لمبی عبادتیں کی انہوں نے سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ زندگی فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ 3 رمضان المبارک کا گزرا ہے، آج چوتھا روزہ ہے۔ 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا۔ میں نے چاہا کہ سیدہ پاک کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ ماشاءاللہ رمضان آتے ہی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری مسجد میں فجر کے درس میں ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے جمعہ یا عید کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، شکر ہے۔ آپ محنت کریں، رب اس کا صلہ ضرور دیتا ہے، لیکن ایک چیز اس کے لیے شرط ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص نہ ہو تو پھر بات نہیں بنتی۔ آپ بھی محبت کے ساتھ آتے ہیں، اس کی جزا میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، کسی بھی شخصیت کی جو زندگی ہے تو اس کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آپ میری اس بات پہ حیران ہوں گے، توجہ ہے نا سب کی، روزہ ہے نا، کہتا کسی نے روزہ نہ لگے آگے زیادہ کہ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، توجہ سے سننا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، میں اپنی بات سب سے پہلے کرتا ہوتا ہوں پھر سب کی۔ ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں، 11ویں میلاد، 40واں قل، سب جائز ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کھانا کھلانا نبی پاک کا حکم، سبحان اللہ کے، مشکات، مسلم، حدیث قریب، قرآن کی آیتیں، کھانا کھلانا اللہ رسول کا حکم، تلاوت کرنا قرآن کے مطابق، تبلیغ دین بھی وہاں ہوتی ہے، محفل میں نبی کی نعت بھی ہوتی ہے، سارا ہی کچھ شریعت کے اندر ہے۔ اب جو اسے غلط یا برا کہے تو پھر اسے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی ہے، ایک بات آپ کو میں ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ منگنی کی میٹنگ کریں گے، سیاسی جلسہ کریں گے، اپنے گھر کے کاموں کاج کے لیے، سڑک کے لیے، پانی کے لیے، ہر چیز ان کی جائز ہے۔
کہتے حضور کی محفل نہ جائز، ان کی گھر کی محفل دنیا کے کاموں کے لیے تھوڑی سی بات سمجھیے وہ جائز ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی محفل جائز ہے۔ امام احمد رضا نے ان کو کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ روزہ سارے رکھے نا ماشاءاللہ، میں بھی رکھے تھا، بولو سبحان اللہ۔ آیا یہ میرے امام نے کہا کل حشر کے دن شان مصطفیٰ دیکھ کر مشرک اور منافق بھی مانیں گے، کہا ماننا ہے تو آج نبی کو مانا، کل تو سارے مانیں گے جب آدم سے عیسیٰ تک سارے امتیں جائیں گی میری شفاعت کرو، سب کہیں گے انا لہا، کسی اور کے پاس جاؤ، پھر سب در رسول پہ آئے۔ یا بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں مدینہ شریف جانے کا شوق ہمیں بہت اور ہونا چاہیے، نس نس میں ہونا چاہیے، ہر وقت آنکھوں میں مدینہ ہونا چاہیے۔ میں ایک الگ مزاج رکھتا ہوں، اور یہ میرا مزاج قرآنی ہے اور مصطفائی ہے۔ میں بھلے برا ہوں، گناہگار ہوں، حقیر سا ہوں، لیکن میرے جملوں پہ غور کیجیے۔ ہماری اس قوم کو، نوجوانوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اگر مدینے کی بات کرتے ہو کمال ہے، نعت شریف پڑھتے ہو کہ میں یہاں ہوں دل مدینے میں ہے، کمال ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ جس نبی کی بات کریں ان کی سیرت کیا ہے، انہوں نے ماں باپ کے بارے میں کیا بتایا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے نماز کے بارے میں کیا بتایا؟ ہم گھروں میں سوئے رہتے ہیں رمضان کے علاوہ، رمضانی مسلمان تو نہ کوئی فجر میں آئے نہ عشاء میں، نہ آگے پیچھے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اب یہ اللہ کے حقوق کے ہم پر جو بتانا قوم پر ایک ممبر پہ بیٹھنے والے بندے کے لیے لازم ہے۔ اب مولا علی کا نعرہ لگائیں گے سارے صدیق اکبر کے، بھئی ان کی سیرت بھی اپناتے ہو کہ نہیں؟ ہمارے لیے اس وقت المیہ یہ ہے جہاں سے امت نے مال کھائی ہے۔ دیکھو ہمارے حکمرانوں کو، یہ میں مثال دے ریاست مدینہ ہے نا، کوئی کہتا ہے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کام سارے انگریز جیسے، وہی کنجرتا، وہی فاشی، وہی یوریانی، وہی کرپشن، مثال دے رہا ہوں۔ تو زبان سے کہنا ہو رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ پریکٹیکلی طور پر ہم ان ذاتوں کی سیرت کو اپنائیں۔ میرے سونیا مدینے کی مٹی اکھ وچ سرما پانا بڑی گل نے، شفا لیے تو مٹی اکھاں وچ پان واسطے تیار ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھن واسطے تیار نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ سیدہ پاک کے نام پہ لنگر دیتے ہو، کھاتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، تو کیوں میری تیری بیٹی شادی حال میں سیدہ پاک جیسی نظر کیوں نہیں آتی؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سیدہ کی ماں خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ ہے، تو میری آپ کی خواتین میں وہ شے نظر کیوں نہیں آ رہی جو ازواج مطہرات اور اماں زہرا پاک کی سیرت میں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، میں اور آپ میر علی شاہ صاحب کا نام لیتے، انہوں نے تو امامہ بھی باندھا، انہوں نے چہرے پہ داڑھی بھی سجائی اور حلیہ بھی حضور کی ذات جیسا بنایا۔ آپ حضرت زندہ پیر کا نام لیتے ہو، ان کی سیرت بھی دیکھو۔ آپ بابا قاسم مولوی کا نام لیتے ہو، ان کی سیرت دیکھو۔ آگے جو جیسے ہے، جیسے چل رہا ہے، شریعت کے مطابق جو ہے اس سے دیکھا جائے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ادویہ ہو، یہ میرا درد دل ہے کہ ہم اس حقیقت کی طرف نہیں جا سکے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ میں قرآن کی ایک آیت رکھوں گا، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مجھے بتائیں یہ آیت کافروں کے لیے ہے؟ بولے سارے نہیں، کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول کا ازواج کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ رسول کا اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ رسول کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ رسول کو جب کوئی ستائے گالی دے تو رسول آگے سے کیسے پیش آتے تھے؟ اور یہ بھی بتاؤں کہ کبھی تصور میں دیکھنا کہ رسول اللہ کا حلیہ کیسا تھا۔ اللہ کی قسم ہے، میں آج اس نتیجے پر پہنچے نے بھونگیاں مارنے آسان، چھڑے نہ رہی ہے، چنگی گالے حضور کی محبت،
اور براوا کوئی کم عمر تو پہلا کر جا اپنا اولیات کم از کم اور عمال کوئی نہیں ہے تو حضور جی بنا کے ٹوٹ جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ہمیں ملتے ہیں چلو ان کا اچھا ذہن ہوتا ہے، ہمارے استاد بھی اس چیز پہ زور دیتے ہیں، امام مسجد خطیب امامہ پہنے اچھے جبے میں، لیکن قوم کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی امام بغیر امامے کے نماز پڑھا دے تو سارے پیچھے لگ جاتے، کہیں امام صاحب نے امامہ نہیں، اللہ نے بدیا جی میں امام واسطے سنت ہے، تو بھی نبی دا غلام ہے، این جی تیرے واسطے سنت ہے۔ کوئی امام فرشتہ نہیں، تیری طرح انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، رسول کا امتی، جی میں امام ہے تو بھی اس کے طرح ہی ہے، جڑا کلمہ اس پڑھیا تو کوئی اور تو نہیں پڑھیا، اب رسول اللہ کا غلام تو بھی اسی طرح کا ہے جس طرح مسجد کا امام ہے۔ اگر مسجد کے امام کے لیے تو سمجھتا یہ چیزیں ضروری ہیں، بتا تیرے لیے کیوں نہیں، کیا تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یہی چیز ہمارے حاکموں میں آئی کہ ان کا کرپشن ہم کریں گے، سود ہم کھائیں گے، لوٹ مار ہم کریں گے، عورتوں کی عزتوں پہ حملہ ہم کریں گے، جو سارا کچھ باقی مذہبی کام سارے ختم نبوت پہ پیرا ہم نے نہیں دینا، نہ مجھ سے رسالت پہ۔ کیوں؟ تم مسلمان نہیں ہو، تم نبی کے غلام نہیں ہو۔ اور کیا میں اور آپ اور ہماری مائیں بہنیں کیا وہ زہرا پاک کی نوکرانی اور خادمائیں نہیں ہیں؟ آج اس لیے میں نے یہ جملے تمہیدن کہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر یہ باتیں سن کر آپ سمجھ کر عمل کر جائیں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ ایک بات اور توجہ سے سنیے، آپ کے جو لکڑ دادا ہیں وہ کہاں ہیں؟ سوچا چھپا گئے ہو جی، کہاں ہے وہ؟ قبرستان میں۔ اور جن کے دادا جی نانا جی نہیں ہیں، چلے گئے پردہ کر کے، وہ کہاں ہیں؟ اور اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی وہ کدھر ہے؟ تو تسا میں کتنے جانا؟ ہر شکر اساں بھی تو اتنے ہی جانا نا۔ تو یہ ذہن میں ڈالو سب سے پہلے کہ جیسے وہ چلے گئے اور آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں، کئی انہوں نے پوچھا دادے اور نہیں قبر کتنے ہے، اسا بھی نہیں پتا، خواجہ صاحب اسا دابے اور نہیں قبر نہیں پتا۔ ہاں ایسا ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں کرنل صاحب فوت ہو گئے، ان کے بیٹے نے کال کی جلدی کرو ہمیں ابے کی لاش سے ڈر لگتا ہے، انہیں نکالو ہمارے گھر سے۔ اس طرح کی ایک نہیں درجنوں کہانیاں ہیں، آپ اسلام آباد کے علماء کرام سے جا کے پوچھیں، وہ جو پڑھائے سٹار لگوائے، آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، امریکہ یونیورسٹی سے، انگلینڈ سے، کیا ملا؟ لیکن قربان جاؤں نبی کے دین پر، میرے تیرے محلے کا ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، ادھر امی ابو کا انتقال ہوتا ہے، ادھر سے پیچھے رب کے قرآن کی تلاوت جاری ہو جاتی ہے، آواز آخر سے آئے سبحان اللہ۔ لیکن ہاں میرے بھائی تجھے بتاؤں کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی لاڈلی شہزادی، اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ اس سے پڑھ کر آپ کا اور مقام کیا ہوگا کہ خود نبی فرمائیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی رکھا۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، سنتے ہیں نا آپ؟ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ اے اماں سیدہ خاتون جنت آپ راضی کیسے ہوتی ہیں؟ فرمایا جب تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن بیٹی جنازے میں ہو تب، گھر میں ہو تب، شادی حال میں ہو تب، جب میری طرح با پردہ رہے میں نبی کی شہزادی راضی رہتی۔ اور جب تم میں سے کوئی میرے بچوں حسن حسین سے محبت کرے اور قیامت تک آنے والے تمہارے محلے شہر میں جو میرے سید بیٹے ہوں ان کی خدمت کرے، اطاعت کرے، سیدہ پاک تب بھی راضی ہوتی ہیں۔ اور جب
سیدہ پاک کی ماؤں کا احترام کیا جائے. سمجھ لیں پوچھتے پونکڑے نام عائشہ دے نام سیدہ کا لیتے ہیں, پونکتے نبی کی بیویوں پر ہیں. تو سب جاننے انہوں نے چنگی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. جب تو زہرا پاک کی ماؤں سے چڑھتا ہے تیری محبت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی. عبادت وہی قبول ہے جو سیدہ پاک کی محبت میں کی جائے, آپ کی ماؤں کی عقیدت میں کی جائے. وہی پکارا ہے
نوجوانوں سائل دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے سیدہ پاک کی بارگاہ میں سائل ہوں مجھے بھیک عطا کرو. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا علم و حکمت سخاوت کا دریا سبحان اللہ. آج جن کے شوہر علی المرتضیٰ ہوں، جن کے ابا امام الانبیاء ہوں، اور جن کے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہو. آج تو لیلی سرداری لگ جائے تو بندہ مٹنا ہی نہیں کپڑے میں اندر. پر آج سے دیکھیے اور عبادت دیکھیے. ہمارے استاد فرماتے تھے بیٹا آج لوگوں کو دولت ملے ان کا سٹائل امریکہ انگلینڈ جیسا بن جاتا ہے. رہنے سہنے کا، مردوں کا، عورتوں کا، داڑھی صاف بے پردگی کا. جب خدا تجھے دیتا ہے چاہیے یہ تھا کہ ابو بکر عثمان علی کی طرح تو اور جھکتا اور شکر ادا کرتا اور حیا پیدا کرتا کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا. لیکن ہم نے تو الٹی ہی چال چل دی. سائل کہتا ہے غریب ہوں. آیا کس کے بوڑھے پر ہے؟ کہتا ہے نبی کی شہزادی لاڈلی بیٹی کچھ عطا کیجئے. سیدہ فرماتی ہے میرے پاس پرانی ایک قمیض تھی، خیال آیا اٹھا کے یہ دوں. اور ایک نئی قمیض میرے گھر میں جو جہیز میں مجھے میرے ابا حضور نے عطا فرمائی. کہتے فوراً قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. فرماتی ہیں اپنے ابا حضور امام الانبیاء کا وہ تحفہ جیب میں دیا ہوا قمیض نہیں اٹھا کے میں نے سائل کے حوالے کر دی. اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے لو تیرے ہیں. اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے لو تیرے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میری پیاری بیٹی فاطمہ جبریل ہر سال رمضان میں میرے پاس آتے تھے، قرآن کا دور کرتے. میں جبریل کو قرآن سناتا ہوں، جبریل مجھے قرآن سناتا. چلے آخر نصیبی نبی جے میں آکھیا تینوں فرشتہ نظر جنہ نظر آوے تے فرشتیاں دا سردار حضور دے قدماں چ پہ کے دوزانو ادب نال جویں کوئی شاگرد پیندا ہے نبی پاک دی شاگردی پہ اختیار کرتا ہے. نبی پاک جبریل کو قرآن سناتے ہیں، جبریل نبی کو قرآن سناتے ہیں. مزہ کیا ہوگا ذرا مزہ لیجئے. وہ تصور کیسا ہوگا کہ جبریل پڑھ رہے ہیں نبی سن رہے ہیں. یعنی جب جبریل علی پڑھ رہے ہیں تو رحمت للعالمین سن رہے ہیں، اور جب رحمت للعالمین پڑھ رہے ہیں تو روح النبی سن رہے ہیں. میں کہتا ہوں کلام الہی بھی ناز کرتا ہوگا کہ روح زمین پر آسمانوں میں نہ جبریل جیسا قاری قرآن، زمینوں آسمانوں سب جہانوں میں نہ مصطفیٰ جیسا قاری قرآن. ایک گل اور دسانے تھے آج اسا و مسیح تے لگڑیاں جتے سب تو سپیڈ میں تراویاں پڑھیاں جان. اور ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم عاشق امام حسین ہیں. کہ علامہ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ مجھے یاد ہے، آپ فرماتے تھے چلیا وہ مسیح تے نبی آکر جس وی سب تو ٹھہر کے قرآن پڑھیا جا. سبحان اللہ دی آواز گیٹ دے آخر تک آوے اچھی طرح. میں نبی کا کھائے رب کا دیا کھائے. سال کے بعد ایک گھنٹہ پیچھے کھڑا ہو کے قرآن نہ سن سکے، وہ بھی کالینے پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے، سردی گردی کا اہتمام. اور تو حسین کا عاشق ہے جس نے تلواروں کے نیزوں تلے قرآن بھی پڑھا اور لوگ کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھی. سانوہ تھے حسین پاک بھول جانے بس مسئلہ ہے. لیکن اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. دعا کرو جو گھروں میں رہتے ابھی تک نہیں آئے وہ بھی آ جائیں اور قرآن سنیں کہ یاسین
اس بار 2 بار 2 کیا، 2 بار۔ اے بیٹی بس یہ میرا آخری رمضان ہے، میرے وصال کی گھڑیاں قریب آ گئیں۔ زہرا پاک نے جب یہ سنا تو رونے لگ پڑی، اے میرے محبوب ابا جی آپ مجھ سے بچھڑنے والے ہیں۔ کہاں بیٹی، آدم سے عیسیٰ تک سارے آئے، وہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن میرے جانے کے بعد میری اہل بیت میں سے جو سب سے پہلے مجھ سے روحانی ملاقات کرے گا، جو سب سے پہلے وصال کرے گا، اے میری بیٹی فاطمہ وہ تو ہی تو ہے۔ اور چلیا سارے مسلکاں دے مولوی اللہ دی قسم ممبر تے بیٹھ کے حدیث بیان کرتے ہیں، میں آکھیا چلیا نبی دا علم غیب ویکھ آیا، علم غیب مصطفیٰ دیکھیے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہے جو مجھے ملے گی اور وصال کرے گی۔ اے بیٹی رونا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا اور تیرے دونوں بیٹوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا؟ فوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے نور، صدقے جاؤ سارے، فوج پر ستارہ یہ کون ہے جو دنیا سے جوانی میں جائیں گے، لیکن جڑے بڈھے بیٹھے سارے چٹیاں داڑیاں والے، انہاں نے سردار کون ہو سکتا؟ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے نا۔ حضور نے ایک مرتبہ ایک بڑھیا سے بطور مزاح، حضور جب مزاح بھی فرماتے تو سچ فرماتے، آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ بڑھیا میں رونے نہیں لگ گئی، کیسا درد تھا اور خوف الہی تھا، محبت مصطفیٰ یا رسول اللہ بڑھیا جنت تو میرا کیا بنے گا؟ سرکار نے صحابہ سے فرمایا اسے خوشخبری سنا دو، جو بوڑھے ہوں گے ان کو بھی اللہ جوان کر کے جنت میں ڈالے گا۔ سارے جوان، اہل بزرگ چٹیاں داڑیاں اے بھی جوان، 30 سال یا 33 سال کی عمر، دش پشت جوانیاں تے نہ ختم ہونے والی زندگی۔ کہ فرمایا نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، فرمایا بڑھیا نے سردار میرے ابو بکر تو میرے عمر ہیں۔ فوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے نور، آئے قربان جو ایک اور بات سناتا ہوں، سبحان اللہ کی یہ ذرا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے دوپہر کا وقت سخت شدید گرمی، اور میں گئی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ فاضلہ محدثہ فقیہہ ام حسنین مخدومہ کونین شہزادی مصطفیٰ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ پاک کے پاس کہتی ہے دوپہر کا وقت گرمی اپنے عروج پر، گرمی اپنے عروج پر، اور میں سیدہ پاک کے گھر بوہے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی، میں نے دیکھا اندر سے چکی چلنے کی آواز آتی ہے، دستکتی، اور میں نے دیکھا دروازہ نہ کھلا۔ سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں دروازے سے جھانک کے میں نے دیکھا کہ سیدہ پاک تو آرام فرما رہی ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، اور کہتی ہے عجب نظارہ دیکھا، حسنین کریمین پنگوڑے میں ہیں اور ان کا پنگوڑا خود ہی جھولے لے رہا ہے۔ کہتی ہے یہ منظر میں نے دیکھا، دوڑی دیر دوڑی سانسیں پھولتی ہوئی دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے نبی آپ کی شہزادی کے گھر گئی تھی، آج میں نے یہ عجیب نظارہ دیکھا۔ میرے مصطفیٰ غیب کی خبر دینے لگے، اللہ میرے نبی کو ہر بات بتا دیتا ہے۔ فرمایا ام ایمن حیرت
سیرت حسین کی اپناؤ اور ماؤں بہنوں کو کہو بیٹیوں کو سیرت فاطمہ زہرا کی اپناؤ۔ آخری بات، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بیچارہ پورا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک دن آسی دوسرا تھا میں بھی ٹور جاسا ساروں بھی کوئی وقت نہیں دے گا۔ آخری بات، سبحان اللہ کی آواز آئے ذرا۔ حضرات گرامی، ایک عام بات میں سیدہ پاک کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے اسے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ ام جعفر فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اسما بنت امیس، یہ اسما بنت امیس کون ہے؟ سیدنا یار غار نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، آپ کی شریکہ حیات، رفیقہ حیات، ان کو فرمایا اسما بات تو سنو، آج کل جو رواج ہے کہ عورتوں کو چارپائی جنازہ جب لے کے چلتے ان کا، تو اے اسما بات یہ ہے کہ وہ پوری طرح جنازہ جب چارپائی پہ رکھا تو عورت کا پردہ نہیں ہوتا۔ میں تو بہت پریشان ہوں۔ اللہ، سیدہ پاک کیا کہتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں کہ میرے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑے، ایسا کیا سلسلہ ہو کہ میرے جنازے پر کسی کی چادر پڑے، مطلب جسم کی حیات ہے نا، جو اعضاء ہیں ان کی نمائش نہ ہو، ایسا کوئی سلسلہ کوئی ہنا ہو سکتا ہے؟ قربان جو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ، آئے آئے یہاں لوگ زہرا پاک کی شان بیان کرتے، میں نے کہا یہاں ابو بکر کی زوجہ کی شان بھی دیکھو، انہوں نے پھر کیا جواب دیا آگے سے؟ کہتی ہے جی نبی کی پیاری شہزادی، میں نے حبشہ کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا حبشہ کے لوگوں کو؟ کہا وہ یہ کرتے ہیں کہ کھجور کی شاخوں کو کاٹ کر جیسے کمان بنتی ہے ایسے چارپائی پہ رکھتی ہے، پھر اوپر چادر ڈال دیتی ہیں جس سے جسم نظر نہیں آتا۔ زہرا پاک نے فرمایا میرا تو کام بن گیا ہے، اے اسما، اے ابو بکر کی زوجہ، میں تجھے کہہ رہی ہوں جب فاطمہ بنت محمد کا انتقال ہو جائے، اسی طرح وہ کمان کھجور کی شاخوں کی بنا کر میری چارپائی پہ رکھنا، نہ کسی غیر محرم کو قریب آنے دینا اور نہ کسی کی مجھ پہ نظر پڑے۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں وعدہ رہا شہزادی مصطفیٰ، یہ خدمت آپ کی خادمہ اسما بجا لائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور کہتی کیا ہے کہ مجھے یہ بھی منظور نہیں کہ میرے کفن پر کسی کی نظر پڑے۔ شرم و حیا کا یہ عالم ہے، اس لیے نبی پاک نے فرمایا، توجہ سنیے آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم ہوا جاتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا ساری کائنات کی اماں حوا پاک بھی آئیں گی، آسیہ زوجہ فرعون بھی، مریم بھی، ساری آئیں گی، لیکن ایک میری بیٹی کو اعزاز، شرم و حیا، علم و حکمت، تقوی کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن بھی دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ محشر کے دن آئے گی تو اللہ فرمائے گا اے نبیو، اے رسولو، اے ولیو، اے اہل محشر نظریں چکا لو، سارے لرزہ بلندام ہو جائیں گے۔ یا اللہ انبیاء کہتے ہیں کون ہے؟ شہداء اولیاء صوفیاء علماء کہتے ہیں یا اللہ کون آنے والا ہے؟ کوئی فرشتہ ہے نبی ہے؟ نہیں، فرمایا نظریں چھکا لو، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی لاڈلی، میری نبی کی شہزادی فاطمہ کا گزر ہونے والا یہ شان اور مقام ہے سیدہ پاک کا۔ آئیے ان کی ذات سے محبت کیجئے، ان کی سیرت کو اپنائیے، گھروں میں ان کی سیرت کا ماحول پیدا کیجئے، اپنے بچے بچیوں کو سیرت فاطمہ پڑھائیے، یہ بیان سنوائیے، گھر جا کے بتائیے، انشاءاللہ انقلاب آ جائے۔